خالد حسن انصاری ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ رامپور صدام حسین ایک باکمال انسان، خوش مزاج، ہمدرد، مخلص، وفادار قوم، علم دوست، سیاسی رفیق، غریبوں کا غمگسار، اور ان سب کا مجموعہ اگر کوئی ایک ذات تھی تو اس کا نام خالد حسن انصاری تھا۔ 21 جون 1961 کو بزرگان دین کی سرزمین مصطفی آباد المعروف رامپور میں حافظ کلب حسن انصاری کے یہاں پیدا ہوئے بچے کے بارے میں کسے معلوم تھا کہ وہ ایسے وقت میں جب لوگ تعلیم سے دور ہوں گے اور معاشی تنگی کے سبب روزگار اور نوکریوں کی تلاش میں اور جستجو میں در در بھٹک رہے ہوں گے، تو خالد حسن انصاری نامی ایک نوجوان اٹھے گا اور اپنی ذات کو تعلیم کے لیے وقف کر دے گا اور اپنا چین و سکون سب کچھ بھول جائے گا۔ کافی صلاحیتوں اور خوبیوں میں ملکہ رکھنے والے خالد حسن انصاری نے ابتدائی تعلیم والدین کے زیر سایہ رہتے ہوئے انجمن اصلاح قوم رامپور میں حاصل کی تھی۔ یو پی بورڈ اور اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ لکھنؤ سے فاضل یعنی ایم اے کیا اور امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ معاشی کمزوری کے پیش نظر توپ خانہ روڈ پر واقع نسرین ہینڈیم لوم فیکٹری اور دارالصنعت میں قائم کر کے اس سے وابستہ ہو گئے، جو 2006 میں حکومت کے ذریعے بند کر دی گئی تھی۔ والد محترم الحاج حافظ کلب حسن انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار مدرسہ جمیعت الانصار کی اراضی پر ناجائز قبضے ہونے لگے تھے اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے لگا تھا۔ اس لیے 1998 میں خالد حسن انصاری نے مدرسے کی دیکھ ریکھ کا ذمہ تنہا اپنے اوپر اوڑھ لیا، جس میں بڑے نشیب و فراز سے بھی گزرنا پڑا۔ عدالت کے چکر کاٹے، مقدمات جھیلے اور ضلع انتظامیہ سے دو ہاتھ بھی کیے، مگر ہمت مرداں مدد خدا پر توکل کرتے ہوئے خالد حسن انصاری نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور عمارت کو غاصبوں کے چنگل سے خالی کرا کر ہی دم لیا۔ موجودہ عمارت 2 منزلہ پہ تعمیر کرائی، جس میں اب 13 کمرے، برآمدہ، 2 کشادہ ہال، دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کی تعلیم کا سلسلہ بھی ماہر اساتذہ کی سرپرستی میں مدرسے سے شروع کرایا۔ 1998 سے لے کر اب تک جاری خالد حسن انصاری کی مدرسے کے لیے دی جانے والی قربانیوں، کاوشوں اور محنتوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ قوم کے وہ ہونہار بچے جن میں صلاحیتیں تھیں مگر معاشی حالات کی تنگی کے سبب تعلیم سے دور تھے، ان کو تعلیم یافتہ بنانے میں خالد حسن انصاری کا اہم کردار رہا ہے۔ گھروں میں رہنے والے، تعلیم سے دور رہنے والے سینکڑوں لڑکے لڑکیوں کو انہوں نے عصری تعلیم و دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ مدرسے کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کوششیں اور محنتیں کرنے والے محسن قوم و ملت خالد حسن انصاری نے رامپور کے دیگر مدارس کے مقابلے اس کا نظم منفرد رکھا۔ ان کا مقصد بچوں کو رٹو طوطا نہیں بلکہ باصلاحیت بنانا تھا۔ ان کے نزدیک کتابوں کا بوجھ کمر پر لادنا نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ کرانا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ بچوں کو کلاس میں بھلے کم درس دیا جائے تاکہ وہ سمجھ سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ اساتذہ بچوں کی صلاحیتوں کو ابھاریں، دینی تعلیم کے ساتھ ہر بچہ علوم عصریہ کا بھی ماہر ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ایک امانت ہے جس کو دوسروں تک منتقل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو آخرت میں ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا، تو کیوں نہ ہم اس دن سے بچیں جس دن ساری انسانیت کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کا کہنا ہے علماء کرام وعظ و خطاب کے دوران بیان کرتے ہیں، جمعے میں تقریریں ہوتی ہیں، یہ سب بہتر ہے، مگر اس سب کے لیے پہلی شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ خالد حسن انصاری آداب مجلس کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم کرنا چاہیے۔
بہتر ہے ان کے سامنے نہ بولیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، نہ بحث کریں، اور ان کی باتوں کو اچھی طریقے سے مانیں، ان سے بحث نہ کریں۔ ان کے نزدیک مزار دشمن عناصر سے بچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال خالد حسن انصاری کی علمی، دینی، مذہبی، سماجی اور سیاسی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خالد حسن انصاری کو مدرسہ جمعیت الانصار کو بام عروج تک پہنچانے میں بہت دشوار حالات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ یقیناً یہ وہ کام تھا جو بآسانی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالد حسن انصاری واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے عیش و آرام کو قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا بنیادی مقصد قوم کو تعلیم یافتہ بنانا اور سماج میں قوم کے تئیں غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے دستخط سے بے شمار بے روزگاروں کو سرکاری ملازمتیں بھی دلائی ہیں۔ رامپور کے مدارس کو سرکاری مراعات دلانے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ضلع کے بیشتر مدارس کو ملنے والی سرکاری امداد مراعات انہی کی دین ہے۔ مدرسہ جمعیت الانصار میں تعلیم حاصل کرنے والا ہر طالب علم سرکاری وظیفہ پاتا ہے۔ قرب و جوار کے اضلاع میں مدرسہ جمعیت الانصار کے بچے ادارہ مدرسہ جمعیت الانصار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خالد حسن انصاری مذہبی و دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کراتے تھے۔ قوم کا پیسہ قوم پر صرف کرنا عظیم کام ہے، اور خالد حسن انصاری یہ عظیم کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ خالد حسن انصاری کئی سماجی تنظیموں سے نہ صرف وابستہ رہے بلکہ اہم ذمہ داریوں پر بھی فائز رہے۔ وہ پسماندہ سماج کے صوبائی لیڈر ہونے کے ساتھ اوقاف سے تعلق رکھنے والی سرکاری پریشانیوں کو حل کرنے کا بھی بہترین ملکہ رکھتے تھے۔ بالآخر فرشتہ صفت شخصیت 62 سالہ خالد حسن انصاری پیر میں معمولی چوٹ سے سیپٹک اور سانس اکھڑ جانے کے سبب اپنے چاہنے والے ہزاروں کو آخری سلام کر کے 5 نومبر 2023 بروز اتوار سبھی کو روتا، بلکتا، سسکتا چھوڑ کر دنیا کو الوداع کہہ گئے اور مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی اور بیوہ کے علاوہ ہزاروں شاگرد اپنی مغفرت کے لیے چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے لیے صرف شاید شاعر نہیں یہ شعر کہا تھا، پیری میں ولولے وہ کہاں ہیں شباب کے، پیری میں ولولے کہاں ہیں وہ شباب کے، ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔